السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 10ویں جماعت کی تاریخ اور سیاسیات سے سبق نمبر 2 تاریخ نویسی۔ ہم نے اس میں دیکھا زمانے قدیم میں تاریخ نویسی۔ آج کے اس پیریڈ میں ہم دیکھیں گے جدید دور میں تاریخ نویسی اور برطانوی عہد کی تاریخ۔ 20ویں صدی میں انگریزوں کے دور حکومت میں بھارتی آثار قدیمہ کے مطالعے کی ابتدا ہوئی۔ بھارتی محکمہ آثار قدیمہ کے پہلے ڈائریکٹر الیگزینڈر کننگھم کی زیر نگرانی کئی قدیم مقامات کی کھدائی کی گئی۔ انہوں نے خاص طور پر بدھ کتابوں میں مذکور مقامات پر توجہ مرکوز کی۔ جان مارشل کے زمانہ کارکردگی میں ہڑپہ تہذیب کی دریافت ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ بھارتی تہذیب کی تاریخ 3000 سال قبل مسیح یا اس سے زیادہ قدیم ہے۔ تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ ہندوستان کی جو تہذیب ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی قبل مسیح 3000 سال پرانی۔ لیکن بھارت کے اندر جب انگریز آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہاں پر اپنی تہذیب کو تھوپنا چاہا۔ ان کا جو نظریہ تھا ان کی تاریخ سے ہی ہم کو پتہ چلتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ بھارت میں آنے والے کئی انگریز افسروں نے بھارتی تاریخ کے متعلق لکھا۔ ان کی تحریروں میں انگریزی نو آبادیاتی پالیسیوں کے اثرات نظر آتے۔ نو آبادی یعنی وہ علاقے جن علاقوں پر انگریزوں نے اپنی حکومت، ملکیت، اجارہ داری قائم کر لی ہو۔ تو ان کی تحریروں میں انگریزی نو آبادیاتی پالیسی کے اثرات نظر آتے ہیں۔ جیمز مل کی لکھی ہوئی دی ہسٹری آف برٹش انڈیا نامی کتاب 1817 میں 3 جلدوں میں شائع ہوئی۔ بھارتی حکمرانوں پر انگریز مورخوں کے ذریعے لکھی گئی یہ پہلی کتاب ہے۔ اس کی تحریر میں معروضی نظریے کا فقدان اور بھارتی تہذیب کے مختلف پہلوؤں کے متعلق متعصبانہ مفروضات کا عکس صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ 1841 میں ماؤنٹ اسٹورٹ ایلفسٹن نے دی ہسٹری آف انڈیا نامی کتاب لکھی۔ وہ ممبئی کے گورنر تھے۔ بھارت کی تاریخ میں مراٹھا دور حکومت کو اہم مقام حاصل ہے۔ مراٹھا حکومت کی تاریخ لکھنے والے انگریز افسروں میں جیمز گرانٹ ڈف کا نام اہم ہے۔ اس نے دی ہسٹری آف مراٹھاز نامی کتاب لکھی جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ بھارتی تہذیب اور تاریخ کو کمتر لکھنے کی انگریزی افسروں کی ذہنیت گرانٹ ڈف کی تحریروں میں بھی جھلکتی۔ یہی رویہ راجستھان کی تاریخ لکھنے والے کرنل ٹاڈ جیسے افسر کی تحریروں میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ ولیم ولسن ہنٹر نے بھارت کی 2 لختہ تاریخ لکھی جس میں اس کا غیر جانبدارانہ رویہ دکھائی دیتا ہے۔ ڈف کی تاریخ نویسی کے نقائص 19ویں صدی میں نیل کنٹھ جناردن کیرتنے اور وی کے راجواڑے نے اجاگر کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بھارتی تاریخ نویسی مختلف فلسفیانہ نظام۔ اس میں پہلا پوائنٹ نو آبادیاتی تاریخ نویسی۔ بھارتی تاریخ کا مطالعہ اور اسے تحریر کرنے والے ابتدائی تاریخ نویسوں میں خاص طور پر انگریز افسران اور عیسائی مبلغین شامل تھے۔ بھارتی تہذیب کمتر درجے کی ہے، اس مفروضے کا عکس بعض کی تحریروں میں نمایاں نظر آتا ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی حکومت کی تائید کے لیے ان کی تاریخ نویسی کا استعمال کیا گیا۔ 1922 سے 1937 کے درمیان شائع ہونے والی کیمبرج ہسٹری آف انڈیا کی 5 جلدیں اس نوآبادیاتی تاریخ نویسی کی اہم مثال ہے۔ مستشرقی تاریخ نویسی۔ یورپ میں کچھ تحقیقی مطالعہ کرنے والوں میں مشرقی تہذیب اور مشرقی ممالک کے متعلق تجسس
پیدا ہوا ان میں احترام اور قدر افزائی کرنے والے کچھ محقق بھی تھے، انہیں مستشرق کہا جاتا ہے۔ مستشرق محققوں نے سنسکرت اور یورپی زبانوں میں یکسانیت کا مطالعہ کیا۔ مستشرق عالموں کا زور ویدک اور سنسکرت ادب کے مطالعے پر تھا۔ ویدک ادب یہ سب سے پرانا ادب ہے، وید۔ وہیں سے یہ تصور سامنے آیا کہ ان زبانوں کو جنم دینے والی کوئی انڈو یورپین زبان موجود تھی۔ 1784 میں سر ولیم جونس نے کولکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی، جس سے قدیم بھارتی ادب اور تاریخ کے مطالعے کو تحریک ملی۔ مستشرق محققین میں فریڈرک میلس میولر نامی جرمن محقق کا خصوصی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ان کے نقطہ نظر سے سنسکرت زبان ہند یورپی زبان کے گروہ کی سب سے قدیم شاخ تھی۔ انہیں سنسکرت ادب سے خصوصی لگاؤ تھا۔ انہوں نے ہت اپدیش نامی سنسکرت کتاب کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔ اسی طرح دی سیکریڈ بکس آف دا ایسٹ کے نام سے 50 جلدیں ترتیب دی۔ انہوں نے رگ وید کی تالیف کا کام کیا جو 6 جلدوں میں شائع ہے۔ رگ وید، یجروید، ساموید، اتھروید یہ ہندوؤں کی مقدس کتابیں ہیں۔ انہوں نے رگ وید کا جرمن زبان میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ حالیہ زمانے میں ایڈورڈ سعید نامی مفکر نے مستشرقین کی تحریروں میں پوشیدہ سامراجی مفاد پر سے پردہ اٹھانے کا کام کیا ہے۔ سامراجی مفاد، اپنا بھلا چاہنا، زور زبردستی کرنا، جو قوت طاقت ہے اس کا استعمال کرنا، تو یہ ان کا جو نظریہ تھا یہی تھا۔ یہ اپنے مفاد کے لیے انہوں نے یہاں پر آئے، بلکہ یہاں نہیں، دنیا کی اکثر جگہ گئے، دنیا کے اکثر جگہوں کے اندر جا کر اپنی سامراجیت قائم کی، زور زبردستی سے جو ہے زمینوں کو اور ممالک کی حکومت کو انہوں نے ہڑپا، اس پر قبضہ کیا۔ خیر آگے دیکھتے ہیں قوم پرستانہ تاریخ نویسی۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں انگریزی تعلیم یافتہ بھارتی مورخوں کی تحریروں میں بھارت کی قدیم ثقافت پر فخر اور بھارتیوں میں خود ہی کو بیدار کرنے کا رجحان دکھائی دیتا ہے۔ ان کی تحریر کو قوم پرست تاریخ نویسی کہا جاتا ہے۔ مہاراشٹر میں قوم پرستانہ تاریخ نویسی کو وشنو شاستری چپلورکر سے تحریک ملی۔ انگریز افسروں کی لکھی ہوئی قدیم بھارت کی مفروضہ غلط تاریخ کی انہوں نے مخالفت کی۔ اسی طرح قومی تاریخ لکھنے والے مورخوں نے بھارت کی تاریخ کا سنہری دور تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ کام کرتے وقت ان پر تنقید بھی کی گئی کہ انہوں نے تاریخی حقائق کی تجزیاتی چھانبین کو نظر انداز کیا۔ مہادیو گووند راناڈے، رام کرشن گوپال بھنڈارکر، ونائک دامودر ساورکر، راجندر لال مشر، رمیش چندر مجومدار، کاشی پرساد جیسوال، رادھا کمد مکھرجی، بھگوان لال اندرجی، واسودیو وشنو میراشی، اننت سداشیو اڑتیکر جیسے چند قوم پرست مورخوں کی مثالیں دی جا سکتی۔ کیا آپ جانتے ہیں دی رائز آف دا مراٹھا پاور کتاب میں جسٹس مہادیو گووند راناڈے نے مراٹھا حکومت کے عروج کا پس منظر تفصیل سے بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مراٹھا حکومت کا عروج جنگل میں اچانک لگنے والی آگ نہیں تھا، بلکہ مہاراشٹر میں سماجی، تہذیبی اور مذہبی شعبوں میں اس کی تیاری کافی عرصے سے جاری تھی۔ تاریخ نویسی زبان کا تاریخی و تقابلی مطالعہ، الفاظ کی اصل اشتیاق وغیرہ کا علم، قواعد جیسے کئی مضامین پر بنیادی تحقیق کرنے والے اور مراٹھی زبان میں تحریر کرنے والے مورخ کی حیثیت سے راجوڑے مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنی تاریخ خود لکھنے پر زور دیا۔ مراٹھوں کی تاریخ کی ماخذ کے عنوان سے انہوں نے 22 جلدیں ترتیب، جس میں ان کا پیش لفظ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تاریخ صرف سیاسی اتھل پتھل، حکومت حاصل کرنے کی داوپیچ اور جنگوں سے متعلق حقائق ہی نہیں، بلکہ ماضی میں سماج کی ہمہ پہلو زندگی کی عکاسی کا نام ہے۔ اصلی دستاویزات کے ذریعے تاریخ لکھے جانے پر ان کا زور تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں تاریخ کے تحقیقی مطالعے کے لیے وی کے جارجواڑے نے پونا میں 7 جولائی 1910 کو بھارت اتہاس سنشودک منڈل قائم کیا۔ انسانی تاریخ وقت اور مقام یعنی زمان و مکان کی گرفت میں ہوتی ہے۔
کسی بھی واقعے کی وضاحت کرنے کے لیے اسے مخصوص زمانے اور مخصوص مقام پر پھیلا کر رکھنا چاہیے۔ زمانہ، مقام اور شخص کے مثلث کو ہی واقعے اور تاریخی واقعے کی اصطلاح دی جا سکتی ہے۔ انگریزوں کے خلاف بھارتیوں کی آزادی کی لڑائی کو متحرک کرنے کے لیے قوم پرستانہ تاریخ نویسی کا استعمال ہوا، جس میں ویر ساورکر کی تحریر کردہ دی انڈین وار آف انڈیپینڈنس 1857 کی جنگ آزادی کو خصوصی اہمیت حاصل۔ قوم پرست تاریخ نویسی کے اثرات کی وجہ سے علاقائی تاریخ نویسی کی تحریک کو تحریک ملی۔ جنوبی بھارت کی جغرافیائی خصوصیات اور تاریخ کی جانب مورخوں کی آزادانہ طور پر توجہ مرکوز۔ آج ہم یہاں پر رکتے ہیں۔